أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل والنہار، دن کے وقت اور رات کے وقت، سرا وعلانیتا، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، چھپ کر اور اعلانیہ، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور الذین یأکلون الربا، دوسری طرف وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قبروں سے جب اٹھیں گے تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے اپنے پاؤں پر، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے مخبوط بنا دیا ہو چھونے کے ساتھ، جس کو جن چمٹ گیا ہو اور وہ الٹی پلٹی حرکتیں کر رہا ہو، تو اس طرح وہ سودخور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں۔ ذالک بانہم، اللہ کہتے ہیں یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ قالو، کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت، تجارت، وہ تو سود کی طرح ہے، سود تجارت کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جو شخص کے آ جائے اس کے پاس، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، نصیحت کی بات اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس اس کے بعد وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، جو سود لے چکا ہے وہ تو معاف ہے، اس کے لیے گزر چکا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پلٹ کر دوبارہ پھر سود لے یا دوبارہ پھر حد سے تجاوز کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقوں کو، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر قسم کے کافر کو اور گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، 275، 276 اور 277، یہ 4 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہے، پچھلی آیتوں سے ان آیتوں کا ربط کیا ہے۔ گزشتہ کئی درسوں میں صدقے کا بیان چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے درس میں، گزشتہ درس میں، صدقات سے متعلق 7 باتوں میں سے 7ویں بات بیان ہوئی، اس کا بہترین مصرف کیا ہے، کہاں خرچ کیا جائے، کن لوگوں کو دیا جائے، اس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی۔ اب آج کے درس میں پہلے صدقات کے ضمن میں ہی ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور پھر اس کے مقابلے میں سود کی مذمت بیان کی گئی۔ اب صدقہ و خیرات کے فائدے کیا ہیں اور سود کے نقصان کیا ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، انسان سخی بنتا ہے، فیاض ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ صدقے کا، خیرات کا، یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو بخل ہوتا ہے، بخل دور ہوتا ہے۔ بخل ایک بیماری ہے، بخیل بن جانا، انسان خرچ نہ کرے اور اس کو روکے رکھے اور گن گن کے رکھتا رہے اور اپنی جان پہ بھی خرچ نہ کرے، تو یہ بخیل آدمی ہے۔ اللہ کو بخیل آدمی پسند نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر جو بخل کا مادہ ہوتا ہے، یہ صدقہ خیرات سے دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ صدقہ خیرات کیا ہے
اس صدقے کے سبب سے انسان کے اندر دوسری جتنی بھی انسانیت ہے ان کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے. جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اور بیچارہ پریشان ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور چوتھا فائدہ کیا ہے کہ مکارم اخلاق کی تعمیل ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے، اور یہی خصلتیں انسان کی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ تو صدقات کے فائدے ہیں. اس کے برخلاف جو سود ہے، سود خور، اس کے نقصان کتنے ہیں. سب سے پہلے سود خور میں بخل کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ایک ایک روپے کو گنے گا، اس کے حساب لگائے گا، اس کو جمع کرے گا، بخیل بنے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، اخلاقیات اس سے انسانیت سے نکل جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر لامحدود پیمانے پر مال جمع کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے. سود خور آدمی ہمیشہ حریص ہوتا ہے کہ مال کو جمع کیا جائے. اور حرص بھی جس طرح بخل بیماری ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرص بھی روحانی بیماری ہے، گناہ کبیرہ ہے. حریص بننا، دنیا کا حریص، حضور نے کیا مثال دی کہ دنیا کا حریص لالچی کتا ہے. اور دنیا کے بارے میں حضور نے فرمایا حدیث میں، الدنیا ملعونہ، دنیا پر لعنت کی گئی ہے. وملعون ما فیہا، جو کچھ اس بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے، سب کے سب پر لعنت کی گئی. تو اس لیے دنیا کا حریص بن جانا یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور ایک روحانی بیماری ہے. تو سود خور آدمی کے دل میں جو ہے یہ بیماری اٹھتی ہے اور وہ حریص ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر انسانی ہمدردی اس سے اٹھ جاتی ہے. انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوتا، وہ تو لوٹ رہا ہوتا ہے کہ جس کو دیا ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس سے سود کے پیسے وصول کیے جائیں. چاہے اس کے پاس ہے نہیں ہے، وہ مرتا ہے، مر جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن مجھے اپنے پیسوں سے غرض. تو یہ ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، فیاضی اٹھ جاتی ہے. سخاوت اس نے کیا کرنی ہے، وہ تو خود جو ہے بخیل بن گیا ہے، خرچ نہیں کر رہا. تو اسی طرح سود خور جو ہے وہ سنگ دل اور ظالم بن جاتا ہے. سنگ دل اور ظالم، جس کی وجہ سے اس کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. اسی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں سمجھایا. حضور نے فرمایا لعن اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں آکل الربا، سود کے کھانے والے پر، اور سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کی دستاویز کے کاتب پر، جو لکھنے والا ہے سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، اور اس کے گواہان پر، جو گواہ بنتے لوگ ہیں. سود کے کسی معاملے میں دو بندے سود لے رہے ہیں، آپ نے صرف اپنی کاپی دے دی، اس کے گواہ بن گئے، ان کے گواہوں پر حضور نے فرمایا اللہ ان سب پر لعنت کرتے ہیں. یہ ایک ایسا گناہ ہے. اور صدقہ خیرات کرنے والے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں متضاد چیزوں کو اگٹھے جمع فرمائے. ایک طرف صدقہ خیرات کے فضائل بیان فرمائے اور ان کا مصرف بیان فرمایا، دوسری طرف اللہ نے سود جو اس کے مقابلے میں ہے اس کی مذمت بیان فرمائی. سب سے پہلے شروع میں اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں خیرات کے 4 اچھے مواقع، مستحسن مواقع اللہ نے بیان فرمائے. اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل، نمبر 1 رات کے وقت، والنہار، نمبر 2 دن کے وقت، تو اور نمبر 3 سرن، چھپا کر، چھپ کے دیتے ہیں، اور نمبر 4 وعلانیتاً، کھلے عام دیتے ہیں. چاروں موقع اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے کہ یعنی اہل ایمان 4 حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. وقت ہو تو وقت کے لحاظ سے رات ہو یا دن ہو، ٹھیک ہے، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور حالت کے لحاظ سے کیا ہے کہ پوشیدگی کے طور پر چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، کبھی ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں. تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ اس آیت کے مکمل مصداق تھے. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درم آئے، 4 درم، تو انہوں نے 1 درم رات کو خرچ کیا، 1 درم دن کو خرچ کیا، اور 1 درم انہوں نے چھپ کر خیرات کی، اور 1 عام مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں جو ہے سب کے سامنے ظاہراً جو ہے خیرات. اور فرمایا کہ میں نے اس آیت پر پورا عمل کیا. اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو دن اور رات کو چھپ کر اور جو ہے اور ظاہراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ 40,000 درہم تھے، انہوں نے بھی قرآن پاک کے اس حکم کے مطابق انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور 10,000 درہم رات میں خرچ کیے، 10,000 درہم دن میں خرچ کیے، 10,000 پوشیدہ طور پر خرچ کیے اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے، آپ بھی خرچ کرتے وقت ان 4 موقعوں کا خیال رکھتے تھے، 4 مواقع میں خرچ کرتے تھے۔ تو اس لیے یعنی یہاں سے یہ بات بھی 2 باتیں نکلی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدمی کو مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دینا چاہیے، اپنی آخرت کو خود دنیا میں ذخیرہ کر لو، بعد میں اولاد نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اولاد بھی تو آپ کی ہے، وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ ہاں جس کو اللہ توفیق دے دے وہ الگ بات ہے، ورنہ انسان اپنے زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرے، اپنی آخرت بنائے، یہ اس کے لیے موقع ہے۔ موت کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے، نہ وارثوں پر ضروری ہوتا ہے، وارثوں پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جس کے وارث بنے ہیں اس کے لیے خرچ کریں، وہ تو وارث بن گئے ہیں، اب وہ اس مال کے مالک ہیں، چاہے تو خرچ کریں چاہے تو نہ خرچ کریں۔ تو انسان کو تو صحابہ کرام کی یہ عادت ہوتی تھی، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، کبھی دن کو خرچ کیا، کبھی رات کو خرچ کیا، کبھی چھپ کے خرچ کیا، کبھی اعلانیہ خرچ کیا۔ تو ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ 4 موقعوں میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلی کہ صدقہ خیرات کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے یا کوئی خاص جگہ معین نہیں ہے کہ اس جگہ کرنا ہے، بلکہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے کسی وقت بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، ظاہراً باطناً ہر حالت میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے اور وہ ضرور اس اجر سے مستفید ہوں گے۔ اور جب یہ آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وہ مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی گزری ہوئی زندگی پر انہیں کسی قسم کا افسوس اور غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، اور وہ عند اللہ ماجور ہیں، اجر کے مستحق۔ خوف اور حزن یہ بظاہر ایک ہی چیز ہے، خوف بھی ڈر کو کہتے ہیں، حزن غم بھی ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے، کسی چیز کا غم پیدا ہو گیا خوف، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں کسی چیز کا خوف، کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ آئندہ آنے والے سال اگلے سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ آئندہ کا جو مستقبل کا جو غم لگتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور جو پیچھے گزر گیا، پیچھے ہو کاش یہ میں نہ کرتا تو مجھے آج یہ نقصان نہ ہوتا، پچھلی کسی چیز کا جو غم ہو اسے حزن کہتے ہیں۔ مستقبل کا غم ہو اسے خوف کہتے ہیں، پچھلی جو کسی چیز پر غم ہو تو اسے حزن۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا کہ ان کے لیے کوئی مستقبل میں جہنم ہے یا اللہ کی ناراضگی ہوگی، نہ ان کو اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی ہوگی، تو اس لیے ایسے لوگ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کے لیے کوئی خاص وقت دن مقرر نہیں کیا کہ ضرور فلاں دن آپ کریں، فلاں وقت کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، فلاں دن کریں گے تو زیادہ ثواب ہے اور فلاں دن نہیں کرنا، بلکہ ہر روز ہر وقت خیرات ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جمعرات کو خرچ کرتے ہیں کہ جمعرات کو صدقہ کریں گے، جمعرات کو خیرات کریں گے، یا ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو یہ ہم صدقہ دیں گے، تو یہ کہاں سے مقرر ہو؟ کیا حضور نے مقرر کیا؟ اسلام نے، شریعت نے مقرر کیا؟ ایسا نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ شعبان کی 15ویں رات کو کہ اس رات کو ہم حلوے شلوے پکائیں گے اور بانٹیں گے، خیرات کریں گے، یا رمضان کے اندر پورے رمضان میں نہیں کریں گے، 27ویں رات کو وہ کھیر شیر پکائیں گے یا اور ایسی چیزیں پکا کے ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی تاریخ بطور خاص اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، یہ چیز اصولاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، البتہ جس چیز کی پابندی ہونی چاہیے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا چیز ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال کمائی سے ہو، حرام نہ ہو، دن ہو یا رات ہو، تاریخ اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ غرباء کی خدمت کرے، مساکین پر خرچ کرے، کسی وقت بھی وہ خرچ کر سکتا ہے، نیت صرف درست ہونی چاہیے۔
اسی وجہ سے علماء نے جو آدمی زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں زکوٰۃ دیں گے وہ ان کو منع کیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو رمضان میں نہ لے کے جائیں. بعض لوگوں کی زکوٰۃ رمضان سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے بنتی ہے, وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہوگا. ہم وہاں جو ہے ایسے لوگوں سے کو بھی منع کیا گیا کہ بھائی جس وقت آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اسی مہینے نکالو. غرباء مساکین محتاج تو ہر وقت ہوتے ہیں, وہ تمہارا جس وقت بنتی ہے اسی وقت خرچ کرو. تو اس لیے کسی وقت بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے, محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, مردوں کے ایصال ثواب کے لیے. اب 30واں دن, 7واں دن, 10واں دن, 40واں دن یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن و سنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جنازے پڑھائے. 2 بیٹیاں تو حضور کے سامنے آپ کی فوت ہوئی. کیا حضور علیہ السلام نے ان کا کل کیا؟ کیا حضور نے اپنی بیٹیوں کا تیجا کیا؟ کیا حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی جمرات کی؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے, حضور نے جنازے پڑھائے. کتنے فوت ہوئے, حضور نے جنازے پڑھائے. اور کوئی مدینہ میں کوئی مکہ میں دفن ہو رہا ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے کوئی خاص دن کر کے جو ہے اس دن میں کوئی ایصال ثواب کو کوئی عمل کیا؟ نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شریعت نے صدقہ خیرات کے لیے کوئی تاریخ کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ خود ساختہ ہے, ہم نے اپنے آپ سے بنایا ہے اور یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی شریعت. تو اس لیے یہاں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کوئی دن رات کوئی چیز کوئی جو ہے خاص وقت مقرر نہیں کیا, بلکہ دن ہو رات ہو اور چھپ کر ہو اعلانیہ ہو, ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالی نے سود کی مذمت اور حرمت بیان فرمائی ہے. سود, اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, سود خور سودی لوگ, ان کی مثال کیسی ہوگی قیامت کے دن؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہاں اللہ نے فرمایا سود کھانا, سود کھانے والے لوگ. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ نے لینے دینے کا تذکرہ تو نہیں کیا نا, جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں, اللہ نے کہا سود کھاتے ہیں. تو یہاں جو ہے سود کھانے سے مراد کیا ہے؟ لینا دینا. صرف کھانا مراد نہیں ہے یہاں پر. کھانے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کھانے پینے پر منحصر ہے اور یہ انسان کی اولین ضروریات میں سے ہے. اس لیے جب بھی کوئی محنت مزدوری کا کام کاج کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ پیٹ کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, آدمی کو 2 وقت کی روٹی تو ضرور ملنی چاہیے. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کھانے کا ذکر انہی معنوں میں کیا گیا ہے. تاہم سود کھانے سے مراد سود کا لینا دینا اور ہر قسم کا استعمال ہوتا ہے. اب جیسے کسی آدمی کو ہم نے پیسے دیے, وہ پیسے لے کے اس نے خرچ کر دیے, اپنی اولاد پر خرچ کیے, گاڑی لے لی, جو بھی اس نے کیا, ہم کیا کہتے ہیں معاشرے میں؟ یہ میرے پیسے کھا گیا ہے, یہ جو پیسے کھا گیا. حالانکہ پیسے تو کوئی بھی نہیں کھاتا, پیسے کھانے کی چیز تو نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس نے خرید و فروخت کر دی ہے, اس نے لین دین کر دیا ہے, میرے پیسے آگے خرچ کر دیے ہیں, معاملات کر دیے ہیں. تو کھانے سے مراد یہی ہے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا, جو لوگ سود خور ہوتے ہیں, سود کھاتے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں, سودی جو ہے معاملات کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لا یقومون, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کی حالت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ ان کی حالت کیا ہوگی. اللہ کہتے ہیں کما یقوم الذی, وہ اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان, جس کو جن چمٹ گیا ہو. کسی آدمی پر جن چمٹ جائے, ٹھیک ہے, جن اس کو لگ جائے, سایہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں من المس, جب جن چھو لیتا ہے, جن چمٹ جاتا ہے تو وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے, اس کے حواس الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اور جب کسی شخص پر جن اثر ڈالتا ہے, جن کا سایہ ہو جاتا ہے, جن چمٹتا ہے, تو وہ شخص اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتا, اچھے طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا, طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو قیامت کے دن جو سود خور ہوں گے اس کی بھی یہی حالت ہو. جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پاؤں لٹکھڑا رہے ہوں گے, وہ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا. جنون کی کیسی, جو مجنون آدمی ہوتا ہے, دیوانہ پاگل, اس جنون کی سی کیفیت ان پر طاری ہوگی. اور یہ سود خوری کی سب سے پہلی سزا ہوگی. ابھی وہ قبر سے نکلے گا, یہ پہلی سزا جو ہے سود خور کو ملے گی. اب یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ جن کا انسان کو چمٹ جانا, یہ اکثر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کو جن چمٹ گیا. جب کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے جس سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے,
یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کا بھی ایک جہان ہے، یہ پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض پرانی حویلیاں، پرانے گھر جو ہوتے ہیں جن میں آدمی رہتا نہیں ہے، ان کو خالی چھوڑ دیتا ہے، یا ویران جگہ ہیں، وہاں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں ان کی آبادیاں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے مکانات ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ نظر آتے ہیں۔ ہم وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، یا وہاں جا کر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہاں جا کر جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اکثر وہ لوگوں کو چمٹ جاتے ہیں، ان سے تکلیف دیتے ہیں۔ تو جنات کے اندر بھی مختلف قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ جن جو ہے ان جنات کے بارے میں نازل فرمائی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں من المسلمون و من القاسطون، جس طرح انسانوں میں مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، فاسق فاجر گناہگار ہیں، نیک ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی یہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جس مادے سے جن کو پیدا کیا، ہمیں تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس لیے ہم نظر آتے ہیں، ہمارا مادہ وزنی ہے، کثیف ہے، بھاری ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو جنات ان کا مادہ جو ہے، جو مادہ تخلیق ہے، وہ انتہائی لطیف ہے، آگ ہے، روشنی ہے، اس سے پیدا۔ تو انسانی آبادی کی طرح یہ دنیا جنوں سے بھی بری ہوئی ہے۔ بعض اوقات وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں، من المس، یہ جو اللہ نے قرآن میں من المس کہا ہے کہ چھونے سے، یا تخبط الشیطان، کہ اس کو اس کے حواس جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً شیطان اور جن جو ہے وہ مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، ان کا سایہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت جو ہے یہاں ہمارے ہاں پنجاب میں اور اس طرح مصنوعی اور جعلی کاروباری لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ عامل لوگ ایسے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اکثر عورتوں کو بعض بیماریاں ہوتی ہیں، یاد رکھیں بعض دفعہ انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں یا عورتوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، مگر جو عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے جن چمٹ گیا، اس کا اتارنا ہوگا، حالانکہ بیماری کا علاج طبی طور پر کرنا چاہیے۔ یہ اعتقاد کی، عقیدے کی کمزوری اور جہالت ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کی جو ظاہری طور پر بیمار ہو جاتے ہیں لیکن میڈیکل طور پر رپورٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کہتے ہیں جی بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں، ٹھیک ہے، گردے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی طرح جسم میں پریشانی ہوتی ہے تو بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں، ٹیسٹ صاف آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے، دوائیاں بھی کھا چکے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہے، لیکن پریشانی نہیں جا رہی، بیماری نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اثرات موجود ہوتے ہیں، بعض دفعہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بعض دفعہ جادو کے ہوتے ہیں، یہ چیزیں برحق ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آگے آئے گا، پیچھے گزر چکا ہے، اور جو ہے وہ ہاروت ماروت کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس آئے، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس دنیا میں۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ انسان علاج بھی کروائے اور میڈیکل طور پر جو ہے اس کی رپورٹیں بھی بالکل ٹھیک آ رہی ہوں، پھر کسی اچھے عامل کو جو عالم ہے اس کو چیک کروانا چاہیے، اس سے علاج بھی کروانا چاہیے۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے اور جب ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جعلی کاروبار کرنے والے لوگ، وہ اس کی اعتقاد کی کمزوری بھی، عقیدہ بھی کمزور کر دیتے ہیں، اس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انسان جو ہے ایسی حرکتیں اگر کرنا شروع کر دے ادھر ادھر جو جنات کی چمٹنے کی علامت ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے تجارت اور سود دونوں کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں یہاں کچھ مسائل بھی ہیں اور سود کے بارے میں کچھ وضاحت ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے، آخرت بھی ہماری اچھی بنا دی، رزق حلال وسیع اور وسیع تر، خیر و برکت والا نصیب فرمائیے، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی، فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے۔
جب موت آئے تو سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائے یا اللہ، حاسدین کے حسد سے، لالچوں کی لالچ سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے جادو ٹونے سے، یا اللہ جنات کے شرور سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہر طرح کی خیریں ہمیں عطا فرما، ہر طرح کی شرور سے حفاظت فرما یا اللہ، قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور نصیب فرما پوری دنیا میں یا اللہ، جتنے نظام کام کر رہے ہیں، باطل نظام، غلط نظام، کفرانہ نظام، یا اللہ ان سب کو ختم فرمائیے، اپنے قرآن و سنت کے نظام کو غالب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم